الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، آج کی یہ مجلس یہ ہماری بیان قرآن در رفع عیسیٰ علیہ السلام اس موضوع پہ یہ چوتھی مجلس ہے، اور ہماری غرض اس سے کیا ہے کہ ہم اسلامی مسلمات مسلمان امت کے جو کتاب و سنت سے دین کے اندر ثابت شدہ امور ہیں ان کا تحفظ، ان کی حفاظت، ان کی حمایت، ان لوگوں کے شر اور فتنے سے جو محض امت مسلمہ میں ان کے عقائد کے بارے میں، ان کے اصول دین کے بارے میں تشکیک پیدا کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اور آج کی اس مجلس کا عنوان ہمارا یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات میں 3 امور میں غور کریں۔ یہ ہماری دعوت بھی ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اپنے طلباء اور اہل علم کو، اور جن لوگوں نے امت، خیر امت اور اہل علم کے راستے سے علیحدہ ایک راستہ اختیار کیا ان کو بھی دعوت ہے، تو وہ 3 امور میں غور کریں۔ پہلا امر یہ کہ قرآن حکیم میں اس عنوان سے کہ کفار نے مکر کیا، تدبیر کی، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، یعنی کفار کے مکر اور اس کے مقابلے میں خیر الماکرین اللہ جل جلالہ کی تدبیر اور مکر، تو یہ آیتیں قابل غور ہیں۔ پہلی ہماری گزارش یہ ہے کہ ان آیات مکر میں تأمل کریں۔ دوسری بات یہ کہ انہی آیات کے سلسلے میں یہاں پہ لفظ جلالہ اللہ، اس کو اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ ابھی اس کی مثال ہم آپ لوگ کو دیں گے، تو مفسرین نے اس کی غرض و غایت بھی بیان کی ہے، وہ ہم ذکر کریں گے۔ اور تیسری بات کہ آخر اس امت مسلمہ کے مفسرین، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین، اس کے بعد محدثین کرام، اور اس امت کے اہل علم تاریخ اسلام میں ہر دور میں اس بات پہ مجتمع رہے، ان کا اجماع رہا کہ اس رفع عیسیٰ میں فاعل کون ہے؟ اللہ، اور مفعول یعنی جس کا رفع ہوا، جسے آپ مرفوع کہہ سکتے ہیں، وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کہیں نہیں ان کی روح، ان کے درجے، یہ نہیں۔ اور تیسری بات کہ کس طرف ان کا رفع ہوا، یعنی آسمان کی طرف۔ تو ان 3 امور میں آخر کیوں امت کا اجماع ہے، اور کیوں تمام مفسرین مسلمین اس بات پہ جمع ہیں؟ اگر کوئی اہل ضلال میں سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 60 سال پہلے اگر کسی گمراہ نے یہ بات کہی کہ نہیں، مرفوع ہونے والے عیسیٰ نہیں تھے، ان کی روح تھی، تو ایسے شاذ شخص کے قول کو ہم منکر قول کہتے ہیں، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا اس کے علاوہ کسی اور کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈالی۔ تو آئیں اور ہم غور کریں 3 چیزوں میں۔ پہلی چیز کیا کہ قرآن حکیم میں جہاں اللہ نے کفار کے مکر کا ذکر کیا نبی کے خلاف، اور ساتھ ہی اپنے مکر کا ذکر کیا نبی کی تائید میں۔ اب دیکھیں
ہم آپ کو مثال کے طور پہ اس آیات مکر میں سے 2 آیتیں لاتے ہیں۔ پہلی آیت دیکھیں، جناب سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ کی ہجرت کی رات، اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ ہجرت کی رات قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کفار مکہ مشاورت کر رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو یہاں سے دور بھیج دیا جائے، یا ان کو باندھ کے کسی جگہ ڈال دیا جائے۔ بہرحال ان کا پھر اجماع ہوا، شیطان ابلیس نے خود آ کے ان کو مشورہ دیا کہ اس کو قتل کرو۔ اب وہ قتل پہ مجتمع ہو گئے، لیکن سوال یہ تھا کہ کون قتل کرے؟ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام قبائل میں سے ایک جوان اس کو لیا جائے، اس کے گھر کے گرد گھیرا ڈالا جائے، جب یہ نکلنے لگے تو یک لخت سبھی اس پہ حملہ کر دیں تاکہ اس کا خون قبائل میں پھیل جائے اور بنو ہاشم اس کا بدلہ نہ لے سکے۔ اب اس پہ ان کا اجماع ہو گیا۔ اب جس رات انہوں نے یہ کام کرنا تھا اور جس وقت میں کرنا تھا، اللہ خیر الماکرین، اللہ قادر مطلق، اللہ جو قاہر و غالب ہے، جو ارادہ کر لے، اس نے اسی وقت حضور کو اکیلے نکلنے کا حکم دے دیا اور یہ فرمایا کہ آپ یہ پڑھیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور مٹی ان کے منہ میں ڈال دی۔ اب یہ اللہ کا مکر کس لیے تھا کہ اللہ اپنے نبی کی حمایت کرنا چاہتا تھا، اللہ ان کی نصرت کرنا چاہتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ غلبہ کس کو ہوتا ہے؟ کفار کے مکر پر غالب اللہ کا مکر ہوتا ہے، اور کفار اور اللہ کے نبی کے دشمن اگر اس کا قتل چاہتے ہیں تو اللہ ان کو رسوا کرتا ہے اور نبی کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے، مٹی ان کے منہ پہ ڈال دی اور بحفاظت امن و امان سے نکل گئے۔ یہ ہے واللہ خیر الماکرین، اور یہ آیت سورہ انفال کی 30ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، بلکہ نص یہ ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی مکر کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے اپنی نبوت کو ختم کرنے کے لیے اور صاحب نبوت کے قتل کے لیے، مگر اللہ بھی تدبیر فرما رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ کی تدبیر کا ہم نے ذکر کر دیا۔ تو بہترین تدبیر کرنے والے کی تدبیر غالب رہی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان سے بحفاظت ہجرت کی رات نکل گئے۔ اب یہ ایک آیت ہم نے ذکر کر دی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ کفار بھی مکر کر رہے تھے اور ان کے مقابل اللہ جو خیر الماکرین ہے وہ بھی تدبیر فرما رہے تھے، اور اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ اس کا نبی محفوظ رہے اور کفار ذلیل ہوں، وہ ناکام ہوں، ان کی رسوائی ہو اپنے مقصد میں، تو یہ ہو گیا۔ اب دوسری طرف دیکھیں، یہ آیت وہی کفار کے مکر والی سورہ آل عمران کے اندر، یہ 100 وہ پہلی آیت نمبر اس کا 30واں تھا انفال کا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب یہ آیت دیکھیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ آیت نمبر 54 ہے آل عمران میں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کفار نے جو عیسیٰ کے منکر تھے، انہوں نے ایک تدبیر کی،
اور آگے فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور آگے فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب اللہ نے کیا تدبیر کی، اگلی آیت میں اس کا بھی ذکر ہے 55 نمبر میں، کیا یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ نے ان کو تمام قبضے میں لے لیا، ورفعہ ورافعک الی، اور اپنی طرف اٹھانے کا اللہ نے خبر دی اس آیت میں۔ تو اب آپ دیکھیں کیسے اللہ نے اٹھا لیا، اس کی بھی سارے لوگ تفسیر جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے اللہ کے جسے خیر الماکرین کہتے ہیں اس کی قدرت کا مظہر، اور اس کے مکر کا کفار کے مکر پر غلبہ، کس شکل میں کہ اپنے نبی کو محفوظ راستہ دے دے اور دشمنوں کو ذلیل کر دے۔ تو یہ دو مثالیں ہم نے اس لیے دی ہیں کہ یہ دونوں آیتیں آپس میں مناسبت لفظوں میں بھی رکھتی ہیں اور مضمون میں بھی۔ الفاظ بھی یہ ہیں، کفار کا مکر کا ذکر، اللہ کے مکر کا ذکر، اور اللہ خیر الماکرین کے مکر کا غلبہ۔ اب یہاں سے آپ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سے اور ان کے رفع سماوی سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اب آپ دیکھیں تعلق یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کے شر سے محفوظ کر کے نکال دیا، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنہوں نے ان کا قتل اور سلب کرنا چاہا ان کے ہاتھوں سے محفوظ کر کے طہرہ من الذین کفروا، ان کفار سے انہیں محفوظ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر مراد یہ لی جائے، کتنی غیر معقول بات ہے کہ یہاں پہ آپ مراد لے لیں کہ نہیں جی اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے۔ بھائی اللہ کی قدرت اور خیر الماکرین کے مکر کے غلبہ وہ اس سے نہیں ہوگا، اس سے ہوگا کہ اعدائے نبوت قتل و سلب چاہیں اور اللہ ان کو بچا لے اور ان کو آسمان پہ اٹھا لے۔ تو اب یہ آیات مکر ہم نے دونوں ذکر کر دی تاکہ مسلمان اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسدی فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں انہی دو آیتوں میں ایک اور جانب سے تأمل، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ تیسرا تأمل، وہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں دوسرا تأمل وہ کیا کہ آیت رفع عیسیٰ اور آیت مکر خیر الماکرین حضرت خاتم النبیین والا۔ اب حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے آیت آل عمران میں، جیسے ہم نے بتایا 54 اور 55 آیت میں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ذکر فرمایا اللہ نے، آپ کے دشمنوں کا مکر اور اللہ کا مکر، اس کا ذکر ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں۔ اب ان دونوں میں دیکھیں کہ کیا چیز ہے، اس میں تأمل کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دونوں جگہ اللہ نے لفظ جلالہ، اللہ جو اپنی ایک حیبت رکھتا ہے، اللہ کے جتنے بھی اسماء حسنی ہیں ہر ایک کی خصوصیت اور نمایاں اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو لفظ اللہ اس کی محبت اور اس کی حیبت کی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں دونوں آیتوں میں اللہ نے فرمایا واللہ اور اللہ، ورنہ عادتاً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخصیت کا نام آتا ہے تو اس کے بعد ضمیر لوٹتی ہے اس کی طرف،
اب آپ سمجھے ذرا دونوں آیتوں توجہ سے دیکھیں میری طرف. کیا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر فرماتے ہیں. آگے پھر آتا ہے وَهُوَ، یعنی ہوا، وہ تو ہوا نہیں کہا اللہ نے. یہاں آیت انفال میں فرمایا واللہ، یعنی بجائے ہوا کہنے کے اللہ نے اس کا اعادہ فرمایا. اسی طرح یہ جو آیت آل عمران ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یہاں بھی یہ فرمایا وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے مکر فرمایا. اور آگے ہے واللہ، یعنی وہوا، یعنی کہا وہ، فرمایا واللہ، یعنی اللہ اس لفظ کا اعادہ فرمایا مقرر طور پہ. کیوں؟ اس میں غور کریں. کون غور کرے؟ جن لوگوں کے عقل سے شیطان کھیلتا ہے اور وہ یہ باور کراتے ہیں عام بیچارے غریب مسلمانوں کو یا عام انسانوں کو، یا ان کی نیت گمراہ کرنا ہے اور مسلمانوں کے راستے سے مسلمانوں کو ان کے عقائد سے ہٹانا ہے. یا جو منکر ہیں حیات عیسیٰ کے، ان سے بھی ہماری دعوت ہے، انہیں بھی ہماری دعوت ہے کہ اس چیز میں تأمل کریں. لیدبروا آیات ہی، ان آیات میں غور کریں کہ یہاں اللہ اس کا اعادہ ہوا ہے، ہوا نہیں کہا اللہ نے. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ جلالہ یا اللہ کی جتنے اسماء مبارکہ ہیں، ہر نام کی ایک خاصیت ہے اور مناسب موقع پہ اللہ اسے ذکر فرماتے ہیں. اب عزیز و حکیم کا بھی ذکر ہے یہاں کہ موضوع سے مناسبت ہے. یہاں پہ لفظ اللہ کا اعادہ کرنا، اس کو کیا مناسبت ہے کہ اس واقعے میں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہے، اس میں اللہ کے قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے باب میں بھی اس کی قدرت کا ذکر ہے. اور مخاطبین کے ذہنوں میں اس بات کو اللہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ ایک معجزانہ کام ہے. کیا؟ کہ انسان کو اللہ اس کی حفاظت فرما دے اس وقت جب دشمن اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوں اور کوئی راستہ بھی نہ ہو. تو اللہ نے اپنی قدرت قاہرہ سے نصرت فرمائی اپنے بندے اور رسول جناب محمد رسول اللہ کی ہجرت کی رات میں. اور واللہ خیر الماکرین، تو یہ اللہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عنوان، یہ موضوع اور یہ قصہ برحق ہے اور قرآن اسے بیان کر رہا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں ان کا رفع آسمان کی طرف، یہ بھی قصہ برحق ہے اور حق ہے، اور یہ واقعہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مناسبت ہے اللہ اس لفظ جلالہ کو ذکر کرنے کی دوبارہ بجائے ہوا کو لانے کے. تو یہ دو باتیں ہم نے ذکر کر دیں. اور مفسرین کا قول کیا ہے؟ اعادت لفظ الجلالتی لإظہار محبت اللہ. کسی بھی قصے کے بعد جب اللہ کا کوئی اسماء حسنہ میں سے اسم مبارک آتا ہے تو وہ ایک قسم کی علت، حجت، برہان اور دلیل ہوتی ہے اس قصے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ جب عیسیٰ کی حفاظت فرما رہے ہیں، ان کا رفع سماوی فرما کے، اور جناب خاتم النبیین کی حفاظت فرما رہے ہیں اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کر رہے ہیں ہجرت کی رات کو، تو یہ مقام اس کا تقاضا ہے کہ یہاں اللہ اس مبارک نام کا اعادہ کیا جائے. اور تیسری بات جس کی طرف ہم توجہ اور تأمل کی دعوت دیں گے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان
قرآن حکیم کی تفسیر اپنی رائے سے نہیں کرتے، بلکہ کس سے کرتے ہیں؟ کتاب و قرآن حکیم کی وہ تفسیر جو محبت قرآن نے کی ہو، جو محبت قرآن نے فرمائی ہو، یا محبت قرآن جناب رسول اللہ اپنے صحابہ کو سکھائی ہو انہوں نے۔ تو کتاب اللہ کی وہ تفسیر جو اللہ کی طرف سے بیان کے طور پہ محمد رسول اللہ کو سکھائی گئی، ان علینا جمعہ و قرآنہ، قرآن کو رسول اللہ کے سینے میں جمع فرمانا یہ بھی اللہ کا کام ہے، پھر اس کو آپ کی زبان مبارک پہ جاری فرمانا یہ بھی اللہ کا کام ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان سکھانا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ لہذا اپنی خواہش سے قرآن کی تفسیر کرنا اور اپنے باطل نظریے کے لیے قرآن کے الفاظ سے کھیل کھیلنا یہ اہل الحاد کا کام ہے۔ لہذا ہم یہ کہیں گے منکرین رفع عیسیٰ کو کہ تم لوگ دیکھ لو صحابہ کے مفسرین کو، تابعین میں مفسرین کو، اور تبع تابعین میں محدثین و مفسرین جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں، پوری امت کے اہل علم سب تین چیزوں میں متفق ہیں۔ ایک یہ کہ رفع کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ دوسرا یہ کہ مرفوع کون ہوا؟ عیسیٰ ابن مریم، متفق ہیں اس پہ۔ اور تیسری بات ان کا رفع کس طرف ہوا؟ اللہ کی طرف، اور اس کی تفسیر سب مسلم مفسرین نے کی آسمان کی پر، متفق ہیں مسلمان۔ تو اس تیسری چیز میں تأمل کریں۔ کیوں تأمل کریں؟ کہ کس لیے تمام مسلمان مفسرین نے یہ کہا کہ عیسیٰ کے باب میں عیسیٰ کا رفع ہوا جسم سمیت، اور انہیں اللہ نے کفار سے پاک کر کے اطہار یعنی ملائکہ کی جگہ آسمان پہ اللہ لے گیا۔ تو اب یہ تین چیزوں میں تأمل کی ہم دعوت دیں گے۔ پہلی چیز کیا؟ کہ آیات مکر میں غور کریں۔ دوسری بات کیا؟ کہ اللہ لفظ جلالہ اس میں غور کریں۔ اور تیسری بات کیا؟ کہ اسلام کے اوائل مفسرین سے لے کے آج تک تمام مفسرین کے قول میں۔ اب آخری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں 100 سال پہلے، 80 سال پہلے، 90 سال پہلے کسی شخص کے دل میں، یا آج کے دور میں کسی میڈیا اسکالر کے ذہن میں یہ آئے کہ نہیں، اس امت کو آسمان سے مایوس کر دو، اس امت کو زمینی طاقتوں سے ڈرا دو، اور اس امت کو باور کرا دو کہ کوئی تمہاری نصرت کے لیے نہیں آئے گا آسمان سے، اور یوں کفار کی کیا کرو؟ ترجمانی۔ تو ہم انہیں یہ دعوت دیں گے کہ اللہ سے ڈرو، مومنین کے راستے کو اختیار کرو، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ دے گا اور اپنے لیے ایک نئی راہ تلاش کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اسے چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسے جہنم تک پہنچا کے رہیں گے۔ لہذا اللہ سے ڈریں اور اس امت کے لیے خیر مانگیں، اور اس امت کو مایوس نہ کریں، اور اس امت کے اندر آس پیدا کریں۔ اور اس موضوع میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا، اور اس موضوع میں کہ پھر اللہ انہیں دوبارہ اتاریں گے اور وہ دین اسلام کی خدمت کریں گے، اور اس دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا۔ کفار کو یہی چیز پسند نہیں، اور ان کے ایجنٹس جو مسلمانوں کی صفوں میں ہیں وہ اسی نظریے کا پرچار کر رہے ہیں۔ ہم انہیں کہیں گے کہ اللہ سے ڈریں اور حق کو اختیار کریں، اور ان تین چیزوں میں تأمل کریں۔
کہ مسلمان مفسرین نے کیا لکھا، پھر اللہ نے ان آیات میں اللہ کا اعادہ کیوں کیا، اور پھر اس بات میں بھی غور کر لیں کہ اللہ پاک نے ان آیات کے اندر جو آیات مکر ہیں، اس کے اندر جو یہ فرمایا کہ اللہ خیر الماکرین ہیں، اس میں معجزانہ طور پہ کسی موضوع کا بیان ہے، عیسیٰ کا رفع، اس کے درجات کا، یہ ایسا بیان نہیں ہے کہ جو اللہ کی معجزانہ سنت ہو، نہیں، یہ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ اللہ اہل ایمان کو اٹھائیں، ان کے درجات کو اٹھائیں گے، مگر عیسیٰ کے باب میں خصوصی معجزانہ ذکر یہ ہے کہ اللہ ان کو بحفاظت اپنی طرف اٹھا لے، جس طرح کہ ہجرت مصطفیٰ میں خصوصی معجزانہ اللہ کے مکر کا غلبہ یہ تھا کہ کفار ان کے گھر کے گرد جمع ہیں اور وہ قتل چاہتے ہیں، مگر اللہ ایسا نہیں چاہتے، یہی دونوں بابوں میں ہوا۔ تو ان چیزوں میں تأمل سے انشاءاللہ وہ حق اور ثواب تک پہنچ جائیں گے۔ اسی پہ ہم آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔